عرض کیا ہے سائنس یہ کفار کا مذہب ہے، ہائے 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 صدقے جاواں، اور کفار کا دین ہے، اور کفار کا عقیدہ ہے۔ تو آدھے مولوی دی عقل پوری جی ہوندی ہے۔ سائنس دان جو شخص ہو اس کے لیے مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مست جوک مارا رہے یہ ہنس رہے ہلکٹ ہنس۔ اور خدا دا نا جو ہے شکر ہے گوریاں نو اردو نہیں آندی، تانوں انگریزی نہیں آندی، جو اسلام کی پیٹھ میں تم لوگوں نے چھرا گھونپا ہے۔ امام اہل سنت و جماعت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اے دوئے کہانی باز ہو کو سائنس دان کہنا اور اس کے ساتھ مزید جھوٹ، بہتان، افتراء، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا، آپ کو مسلم سائنس دان کہنا، یہ حرام 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 اشد حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہم نے کچھ نہیں ڈیولپ کیا، ہم نے ڈیولپ یہ کیا ہے کہ توہین مذہب کا الزام لگانا ہے ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کو کاٹنا ہے، سنی شیعہ فسادات کروانے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانے ہیں۔ ہم نے یہ کہنا ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، یہ ہم نے کیا ہے۔ تو پھر یہی کچھ نکلنا تھا۔ اور جب کوئی سمجھاتا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو سائنس میں، ٹیکنالوجی میں آگے لے کے جاؤ تاکہ کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکو، اسے کہتے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے۔ مجھے بتائیں جب یہ حالت ہوگی آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، یہ میری بات لکھ لیں۔ میں نے کہا تھا نا 500 سال تک بھی یہ قوم اس گرداب سے باہر نکل نہیں سکتی۔ کیوں نکلے گا؟ تو وہ جو اپنے آپ کو مانے گا کہ پہلے وہ کسی کمزوری کا شکار ہے، جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نے اپنے سفر کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ یورپ نے ماننا ہے نا تو ترقی کی ہے۔ پہلے ان کے بچے ہماری یونیورسٹیز میں آ کے بغداد میں یا اسپین میں پڑھتے تھے، ان کے بادشاہ باقاعدہ لیٹرز لکھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو داخلہ دیں، جس طرح آج ہمارے بچے جو ہیں وہ وہاں جانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ جس شخص کو دل کی بیماری ہو وہ یہ خطاب سننے سے پہلے اپنے دل کو سنبھال کر بیٹھے۔ چھڈو جڑی پھڑی بھی جائے ایڈی لمبی چھڈ دیو۔ اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور کتنی خطرناک باتیں کر رہے ہیں۔ فقیر نے یہ بیان کیا ہے کہ سائنس نصارا کا دین ہے، اور جو شخص سائنس دان ہو اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ ایک جائل وہ تو کانفیڈنس لیول آسمانہ تے ہے۔ اور ان سائنس دانوں کے عقائد ملعونہ میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ زمین گردش کرتی ہے۔ کیا زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے یا ساکن ہے؟ بھئی نہ ساکن ہے اور نہ یہ معاملہ ہے کہ سورج جو ہے وہ ساکن ہے، سورج بھی حرکت میں ہے، زمین بھی حرکت میں ہے۔ باقی یہ جو نظریات، یہ اس کے اوپر تو ہم کافی دفعہ بول چکے ہیں۔ اسی کے اوپر آپ دیکھیں ویٹیکن سٹی نے آ کے اب وہ گلیلیو کا وہ گناہ معاف کیا، بلکہ معافی مانگی گلیلیو کے مرنے کے بھی کئی سو سال کے بعد۔ جو اس نے اس وقت کتاب لکھی تھی اس سے ریٹن میں فتوے پہ توبہ کروائی گئی، اور اس نے فتوے میں سب کے سامنے توبہ ریکارڈ کی، اور جب وہ پادریوں کے اس پروگرام سے نکل کے باہر نکلا تو سیڑھیاں اترتے اس نے زور سے زمین پہ پاؤں مارا اور کہا کہ پھر بھی زمین تو سورج کے گرد ہی گھوم رہی ہے، بے شک میں نے تمہیں لکھ کے دے دیا۔ تو وہ وہاں پہ ایک کچھ سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوا تھا، اس نے سن لیا، اس نے پھر آگے روایت کر دیا۔ اس نے وہ اندر بتایا ہوتا تو پھر اسے پکڑ لیتے۔ جس طرح آپ نے پچھلے دنوں دیکھا نا، وہ کوئی ڈارون کی تھیوری پڑھانے کے اوپر وہ ایک کوئی پروفیسر وہ کے پی کے اندر اس کو وہ توبہ نامہ پڑھا رہے تھے۔ بھائی اس طرح کرنے سے کسی شخص کے نظریات بدل جائیں گے؟ یعنی دھونس اور زبردستی کے ساتھ آپ کسی کے نظریات کو بدلنا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا، یہ تھیوریز پڑھنے سے کوئی کافر کیسے ہو گیا؟ کافر تو تب ہے جب وہ ان تھیوریز کی بنیاد کے اوپر ڈینائل آف گاڈ کر دے۔ ایوولوشن کو ماننے سے وہ کافر نہیں ہو جاتا۔ ایوولوشن تو سارے ہی مانے ہوئے ہیں۔ یہ ایوولوشن ہی ہے نا میرے بھائی، کہ ہزاروں سال سے سیب درخت سے ٹوٹ کے گرتا تھا۔ گریوٹی کا آئیڈیا تو نیوٹن کو آیا نا، ورنہ تو ہمارے بزرگوں نے بھی ایئر بس A380 اور بوئنگ 747 بنا لیے ہوتے۔ سٹیم انجن جو نگاہ مار کے روک لیا کرتے تھے، سٹیم انجن ہی کو بنا لیا ہوتا۔ تو دماغ تو ایوالو کر رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن جب آپ ان چیزوں کو خدا کے ساتھ جوڑتے ہیں پھر وہ ساری چیزیں الہاد کی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیں ایوولوشن ماننے میں بھی کوئی
حرج نہیں ہے اس درجے میں کہ انسان ایوالو تو ہو رہا ہے. باقی وہ بندروں کی اولاد ہے وہ بھی نہیں کہتے یار کوئی بندر کی اولاد ہے, وہ ایک معاملہ بالکل ایک سائنٹیفک بحث ہے, وہ ایک علیحدہ سے ہے. باقی کوئی سائنٹیفک تھیوریز پڑھنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. مثلا اب میں نے میکینیکل انجینئرنگ کے بعد پروجیکٹ مینجمنٹ میں جب ماسٹر ڈگری کر رہا تھا تو میں نے ایک سبجیکٹ پڑھا فائنانس فار ٹیکنیکل مینیجرز, یعنی مینیجرز کے لیے جو فائنانس کا ایک کورس جس میں یہ سارا بینکنگ کا سسٹم ہمیں پڑھایا گیا. تو کیا اب اس سسٹم کو پڑھنے سے میں مطلب سود کھانے والا بن جاؤں گا یا میں سود کو حلال سمجھنا شروع ہو جاؤں گا؟ پریکٹیکلی تو وہ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں نا. اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے ساری چیزیں, تو تعلیم حاصل کرنے سے کوئی کفر نہیں ہو جاتا.